جواب میں انسپیکٹر نے سنہالی زبان میں کوئی اعتراض کیا۔ دھرمان کاکا نے سنہالی میں ہی اس اعتراض کا جواب دیا۔ ہال کے ایک کونے میں جا کر وہ دونوں کچھ دیر خسر پھسر کرتے رہے، پھر انسپیکٹر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس لوٹ گیا۔ کاؤنٹر کی آگ اب بجھائی جا چکی تھی اور گاڑھا گاڑھا سفید دھواں ہال میں پھیلا ہوا تھا۔ اسٹیریو ڈیک میں ابھی تک کرنٹ دوڑ رہا تھا۔ اس کی برقی رو منقطع کی گئی اور تاروں سے چپک جانے والے غنڈے کو وہاں سے ہٹایا گیا۔ اس کی جان تو بچ گئی تھی لیکن وہ شدید زخمی ہوا تھا۔ کچھ افراد اسے طبی امداد دینے کے بعد اسپتال لے گئے۔ کاکا کے 2 کارندوں کی خود کار رائفلیں ہماری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ کاکا کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے تاثرات سے ان کی دلی کیفیت بھانپنا مشکل ہوتا ہے۔ اس نے ہمیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور زینے طے کر کے بالائی منزل پر آ گیا۔ رائفل بردار بڑے چوکس انداز میں ہمارے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ ایک سجے سجائے قالین پوش کمرے میں کاکا نے ہم سے پوچھ گچھ کی۔ پہلے سے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت میں نے اس کو بتایا کہ میں اٹک جیل پاکستان سے بھاگا ہوا قیدی شاہ جہان ہوں اور زری گل میرا ساتھی ہے۔ ہم چوری چھپے انڈیا میں داخل ہوئے تھے اور وہاں سے خشکی کے راستے مینار پورٹ پہنچے ہیں۔ مینار پورٹ سے ساحلی محافظوں نے 1,000 روپے کے عوض ہمیں سری لنکا پہنچا دیا ہے۔ زری گل کے بارے میں بھی میں نے ملتی جلتی کہانی سنائی۔ ہمارے مجرمانہ بیک گراؤنڈ نے دھرمان کاکا کو بہت متاثر کیا۔ اس نے ہمارے لیے کھانا اور مشروبات منگوائے اور یہ تاثر دیا کہ اس نے اپنے ریسٹورانٹ میں ہماری مارا ماری اور توڑ پھوڑ کو درگزر کر دیا ہے۔ وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بولا، تم لوگ اس شہر میں نئے ہو ورنہ یہ سب کچھ نہ کرتے جو کیا ہے۔ اگر تمہیں اس قصبے اور اس علاقے میں رہنا ہے تو پہلے کاکا کو یعنی مجھے جاننا ہوگا۔ آپ کے آدمیوں نے بہت جلد بازی کی ورنہ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ بہرحال ہم دونوں کو آپ کے نقصان کا بے حد افسوس ہے۔ اگر آپ چاہیں تو کسی خدمت کی شکل میں ہم سے اپنا نقصان پورا کروا سکتے ہیں۔ کاکا سپاٹ لہجے میں بولا، اس بات کو دل پر نہ لو، آرام کرو، میں کل تم سے بات کروں گا۔ کمرے کے فریج میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے سوائے لڑکی کے۔ اس کی ضرورت محسوس ہو تو صرف کال بیل کا بٹن دبا دینا، اوکے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ ہیو اے گڈ نائٹ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ رات ہم نے مڈ نائٹ ریسٹورنٹ کی بالائی منزل کے کمرے میں سو کر گزاری۔ صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے غسل کیا اور تازہ دم ہو گئے۔ وارڈروب میں مختلف ناپوں کے بہت سے لباس موجود تھے۔ زری گل نے تو اپنی شلوار قمیض سے جدا ہونا پسند نہیں کیا، مگر میں نے ایک پتلون قمیض منتخب کر لی۔ رات میری طرح زری گل کے ہاتھوں بھی کاکا کے 2-3 گنڈے زخمی ہوئے تھے۔ زری گل ابھی تک ڈر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کاکا ہمیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا خوف مان پڑتا جا رہا تھا۔ شام تک وہ بالکل نارمل ہو گیا۔ ہم اس آرام دہ کمرے میں بیٹھے ٹی وی دیکھتے رہے اور گپ شپ کرتے رہے۔ ایک مرتبہ کاکا نے بھی انٹرکام پر ہمارا حال احوال پوچھا۔ وہ بڑی لولی لنگڑی انگریزی بولتا تھا۔ ایک فقرے میں 3-4 لفظ تامل زبان کے شامل کر جاتا تھا۔ بہرحال اس کا لہجہ بے حد مؤثر تھا اور آواز میں کسی فوجی سردار کا سا دبدبا تھا۔ اس کے کارندے اس کے احکامات پر مشینی انداز میں عمل کرتے تھے اور اس کا روب یہاں کی ہر جاندار و بے جان شے پر چھایا نظر آتا تھا۔ شام سے تھوڑی دیر بعد نیچے ریسٹورنٹ کے ہال میں ہنسنے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ ہلکی ہلکی موسیقی بھی بلند ہونے لگی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ کل کی توڑ پھوڑ اور آتش زدگی کے اثرات ہال سے ختم کر دیے گئے ہیں اور ریسٹورنٹ گاہکوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ سارا دن کمرے میں بند رہنے کے بعد میرا اور زری گل کا جی چاہ رہا تھا کہ نیچے جائیں، لیکن کاکا کی اجازت کے بغیر ایسا ممکن نہیں تھا۔ رات کا کھانا ہمیں کمرے میں ہی دیا گیا۔ جھینگا مچھلی کا سالن نہایت لذیذ تھا۔ ساتھ میں ایک مقامی سبزی تھی جسے ناریل کے تیل میں بھون کر ادرک کا تڑکا لگایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مرغ مسلم اور میٹھے چاول بھی کھانے میں شامل تھے۔ ٹی وی پر کھانا پکانے کا ایک طویل پروگرام دیکھنے کے بعد زری گل کی بھوک چمکی ہوئی تھی۔ وہ نعرہ وحشت بلند کر کے کھانے پر ٹوٹ پڑا اور تابڑ توڑ حملے کرنے لگا۔ میں بھی اپنی وسعت کے مطابق اس کا ساتھ دینے لگا۔ اسی دوران وہ انگریز عورت اندر داخل ہوئی جس سے کل رات ہال میں ہماری ملاقات ہوئی تھی اور اس نے ہمیں لڑائی اور مار کٹائی سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا موٹا تازہ چربیلا جسم ریشمی اسکرٹ میں سے پھوٹا پڑ رہا تھا۔ زری گل کے منہ میں بھاری بھرکم لقمہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں رنج آمیز تیش ابھرا۔ وہ بولی، کھا لو کھا لو، سب کھا لو، آج کی رات یہ سارا کھایا پیا تمہاری ناک کے راستے نکالا جائے گا۔
زری گل انگریز عورت کی انگریزی نہ سمجھا، خالی نظروں سے دیکھتا رہا اور منہ چلاتا رہا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے میڈم، آپ بہت پریشان نظر آ رہی ہیں۔ پریشان ہوتی ہے میری جوتی، بھاڑ میں جاؤ تم اور یہ جو کوئی بھی جو تمہارے ساتھ ہے۔ میں نے نیپکن سے ہاتھ پوچھے اور سگریٹ سلگا کر کہا، میرا خیال ہے کہ آپ کو ہمارے بارے میں کوئی اندیشہ ہے۔ اندیشہ؟ میں ماتم کر رہی ہوں تمہارا، تم جانتے نہیں ہو یہاں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں، تم سمجھنے والے ہوتے تو اسی وقت سمجھ جاتے جب میں نے تمہیں لڑائی سے روکا تھا۔ سچ پوچھو تو میں نے تمہیں موت کے منہ سے نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن تم نے بڑی بے پرواہی سے یہ کوشش ناکام بنا دی۔ تم جانتے نہیں ہو یہ کتنے خطرناک اور بے رحم لوگ ہیں، کچھ خبر نہیں تمہیں۔ وہ غصے سے ہانپ رہی تھی اور اس کا بالائی جسم جو بے حد موٹا اور نمایاں تھا پھول پہ چک رہا تھا۔ صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے وہ بولی، تم نے سوچا ہوگا کہ اپنی لڑائی مار کٹائی سے تم نے کاکا کا دل جیت لیا ہے، اب وہ تمہیں فلمی ہیرو بنا کر اپنے پاس رکھے گا، تمہیں عیش کرائے گا اور اپنے خاص کارندوں میں شامل کرے گا۔ کچھ نہیں ہوگا ایسا، کچھ بھی نہیں۔ کل صبح تمہاری لاشوں کا قیمہ کسی گٹر میں بہ رہا ہوگا یا تمہارے کچلے مچلے جسم گال روڈ کے کسی ویران موڑ پر پڑے ہوں گے۔ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ مسٹر دھرمان کاکا کی یہ مہمان نوازی صرف دکھاوے کی ہے؟ مہمان نوازی؟ کیسی مہمان نوازی؟ بے وقوف، یہ تو وہ خاطر تواضع ہے جو قربانی کے جانوروں کی جاتی ہے۔ آج رات کسی وقت تمہیں مڈ نائٹ کے ہال میں عبرت نگاہ بنانے کے بعد قتل کر دیا جائے گا، یا اسی طرح تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ دیے جائیں گے کہ ساری زندگی بھیک مانگنے کے سوا تم کچھ نہیں کر سکو گے، اور یہ سب کچھ اتنی صفائی سے ہوگا کہ کسی کے دامن پر دھبا نہیں لگے گا، نہ کسی پر الزام آئے گا۔ انگریز خاتون کے تیور دیکھ کر اب زری گل نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا اور تشویش آمیز نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ اگر کاکا صاحب ہمیں مارنا ہی چاہتے ہیں تو خاموشی سے کہیں بھی مار کر گاڑ سکتے ہیں، مڈ نائٹ کے ہال میں درجنوں گواہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے۔ ہر بڑے آدمی کو اپنی ساکھ بنانے اور اپنا روب داب قائم رکھنے کے لیے تم جیسے بد نصیبوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ یہ وہ ریسٹورانٹ ہے جہاں داخل ہونے کے بعد بڑے سے بڑا بدماش بھی بھیگی بلی بن جاتا ہے اور کاکا کی اجازت کے بغیر میاؤں نہیں کرتا۔ بڑے بڑے خر دماغ پولیس افسر اس ریسٹورانٹ کے سامنے سے نظریں جھکا کر اور کان لپیٹ کر گزرتے ہیں، لیکن تم نے کل رات نہ صرف ہنگامہ آرائی کی بلکہ کاکا کے 4 کارندوں کو شدید زخمی کر دیا۔ ان میں سے ایک بے ہوش ہے اور اسپتال میں پڑا ہے۔ ریسٹورانٹ میں جو نقصان ہوا وہ اس کے علاوہ ہے۔ تم بے شک اجنبی صحیح، لیکن کاکا تمہاری یہ خود سری اور مار دھاڑ کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ وہ کل رات ہی تمہیں چیوٹی کی طرح مسل دیتا اور کسی کو خبر تک نہ ہوتی، لیکن ایسا کرنے سے اس کی دھاک نہیں بیٹھتی، اور نہ وہ ان لوگوں کے سامنے سرخرو ہوتا جن کے سامنے کل تم لوگوں نے بدماشی دکھائی تھی۔ آج رات ہال میں پھر سے وہی لوگ موجود ہوں گے جو کل فائرنگ اور پولیس کی آمد کی وجہ سے بھاگ گئے تھے۔ آج جو کچھ ہوگا ان کے سامنے ہوگا۔ کیا کریں گے وہ؟ میں نے بتایا نا کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تمہیں مارنے اور قانون کی گرفت سے بچ نکلنے کے ان کے پاس 1001 طریقے ہیں۔ آپ کاکا کی کیا لگتی ہیں؟ میں رکھیل ہوں اس کی۔ اسے گوری چمڑی والی فربا اندام عورتیں پسند ہیں۔ اب یہ مت پوچھنا کہ میں یہاں کیوں اور کیسے آئی، یہ بڑی لمبی کہانی ہے اور میں کسی کو سنانا بھی پسند نہیں کرتی۔ آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ کیتھی، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ میں نے دھیان سے کیتھی کی طرف دیکھا۔ اس کی عمر 40 سے اوپر تھی۔ شکل صورت میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ کسی کی منظور نظر بن سکتی۔ ممکن تھا کہ کاکا نے صرف پرانی وابستگی کی وجہ سے اس کڑک مرغی کو اپنے دڑبے میں رکھ چھوڑا ہو۔ یہ کڑک مرغی جو کچھ بتا رہی تھی وہ حیران کن تو ضرور تھا لیکن غیر متوقع نہیں تھا۔ میں نے لجاجت سے کہا، کیا آپ ہماری کوئی مدد کر سکتی ہیں؟ وہ ایک لمحے کو سوچ میں ڈوب گئی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں ممتا کی جھلک نظر آئی۔ ایسے ماحول اور ایسی عورت کی آنکھوں میں ممتا کی جھلک؟ شاید یہ میرا وہم تھا۔ وہ متذبذب لہجے میں بولی، یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر تم ہاتھ پاؤں ہلا سکو تو کچھ ہو بھی سکتا ہے۔ آپ جو کچھ کہیں کرنے کو تیار ہیں۔ وہ بولی، یہ ریسٹورنٹ صرف نام کا ریسٹورنٹ ہے۔ شراب خانہ، جوا خانہ، قہبہ خانہ سب کچھ انہی دیواروں کے اندر ہے۔ اس عمارت کے ارد گرد کم و بیش 20 مسلح محافظ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ ان سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکلنا قریباً ناممکن ہے۔ ان کی کڑی نگرانی کا اندازہ تم اس بات سے لگا سکتے ہو کہ وہ فاکس ویگن جو کل رات تم ریسٹورنٹ میں سے 1-2 فرلانگ دور چھوڑ آئے تھے نا، ان کی نظروں میں آ چکی ہے،
اور اب وہ یہ چھان بین کر رہے ہیں کہ یہ فاکس ویگن کس کی ہے اور تمہارے پاس کیسے آئی۔ او گاڈ، میں نے کیتھی کے انکشاف کو سراہا۔ بہرحال ایک طریقہ ہے، تو اپنے طور پر تیار رہو، میں 1 گھنٹے کے اندر اندر دوبارہ آؤں گی، پھر تمہیں بتاؤں گی سب کچھ۔ وہ تھل تھل کرتی اور پاؤں پٹکتی واپس چلی گئی۔ زری گل کی نگاہیں حلقوں میں تیزی سے گردش کر رہی تھی۔ تنہائی ملتے ہی اس نے یہ سوال توپ کے گولے کی طرح داغا کہ موٹی فرنگن کیا بک بک کر رہی تھی۔ وہ بڑی خطرناک بات کہہ گئی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کل رات جس مدراسی رقاصہ کی وجہ سے تم نے سارا ہنگامہ کھڑا کیا تھا اور 3-4 بندوں کو زخمی کر دیا تھا نا، اس رقاصہ کے ساتھ تمہیں ککڑوں کو بولنا ہوگا۔ ککڑوں کو؟ کیا مطلب؟ ککڑوں کو مقامی زبان میں عورت کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنے کو کہتے ہیں۔ جب تک تم اس رقاصہ کے ساتھ ککڑوں کو نہیں بولو گے اور اس کا دل خوش نہیں کرو گے، کاکا تم کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ او خدایا، یہ کیا بول رہا ہے آپ؟ شاید آپ مذاق فرما رہا ہے۔ میں کچھ نہیں فرما رہا۔ اگر مذاق فرمایا ہے تو اس موٹی فرنگن نے فرمایا ہوگا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ وہ بھی بالکل سنجیدہ تھی۔ وہ ککڑوں کو والی بات بالکل صحیح ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا جناب، ہم ککڑوں کو، ہمارا مطلب ہم ایسا ویسا کوئی کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ تم نے خود ہی کہا تھا جب تم کسی فرنگن کو دیکھتے ہو تو خیال ہی خیال میں اس کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہو۔ اگر فرنگنیں تمہاری دشمن ہیں تو ہندو ناریاں کیسے دوست ہو سکتی ہیں؟ تمہیں اچھا موقع مل رہا ہے ایک ہندو ناری کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر اپنا متی کرنے کا اور پھر اس کو دھتکارنے کا۔ وہ سٹپٹا گیا۔ خدا کا قسم استاد صاحب، ہم نے کبھی ایسا کام نہیں کیا۔ خیالوں کا بات اور ہوتا ہے اور حقیقت کا اور۔ اگر ہم کو کسی ایسے کام پر مجبور کیا گیا تو ہم وہی کرے گا جو ایسے موقع پر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ ہم جان دے دے گا، 1 منٹ میں شہادت کو گلے لگا لے گا اور اپنے ساتھ مجھے بھی شہید کرا دے گا۔ میں نے فقرہ مکمل کیا، لیکن میں فی الحال غازی رہنے میں زیادہ دلچسپی لے رہا ہوں۔ تم میری مرضی کے بغیر مجھے شہید نہیں کروا سکتے۔ بے موقع شہادت سے بچنا میرا بنیادی حق ہے۔ اگر تم یہ حق چھینو گے تو تمہارے نام اعمال میں سیاہی ہی سیاہی بھر دی جائے گی۔ ہماری گفتگو کے دوران میں ہی کیتھی واپس لوٹ آئی۔ وہ 1 گھنٹے کا کہہ کر گئی تھی، لیکن آدھے گھنٹے میں ہی واپس آ گئی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ہیجانی کیفیت تھی۔ اس نے کمرے کی کھڑکیوں کے شیشے برابر کیے اور دروازے میں جھری بنا کر باہر راہداری میں جھانکنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد اس نے پھرتی سے حرکت کی اور ہمیں لے کر راہداری میں آ گئی۔ کمرے کا دروازہ اس نے باہر سے مقفل کر دیا تھا۔ ہم دونوں اس کے عقب میں چلتے ایک اسٹور نما کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں اوپر تلے بہت سی گٹھریاں رکھی ہوئی تھیں۔ دیکھنے میں یہ روئی کی گانٹھیں نظر آتی تھیں۔ کیتھی نے اسٹور کی عقبی کھڑکی کھولی اور بتایا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم نے اس کی ہدایات پر عمل کیا اور کھڑکی سے نکل کر شیڈ پر چلتے ہوئے 20-25 گز دور ایک دوسرے کمرے کی کھڑکی سے اندر داخل ہو گئے۔ یہ بھی ایک نیم تاریک کمرہ تھا۔ یہاں کیتھی پہلے سے موجود تھی اور ایک تنگ زینے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ ہم یہ زینہ اتر کر ایک زمین دوز پارکنگ میں آ گئے۔ پارکنگ لاٹ میں 3-4 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ریسٹورنٹ میں بجنے والے آرکیسٹرا کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ دور پارکنگ لاٹ کے دروازے پر ایک مسلح شخص پہرا دے رہا تھا۔ میں اتنی دور سے بھی پہچان سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 7.92 mm کی جرمن گن تھی۔ یہ خطرناک گن ایک ہی برسٹ میں کشتوں کے پشتے لگا سکتی تھی۔ پہرے دار کی نظر بچا کر کیتھی ہم ایک شیورلیٹ کار تک لے آئی اور تیزی سے سرگوشی میں بولی، تم دونوں جلدی سے ڈکی میں گھس جاؤ، یہ میری گاڑی ہے۔ میں ابھی 10-15 منٹ تک ڈاکٹر سے ملنے کے بہانے یہاں سے نکلوں گی اور تمہیں راستے میں کسی جگہ چھوڑ دوں گی، اوکے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ در حقیقت جو صورتحال بن گئی تھی اس میں ہمارا ریسٹورنٹ سے نکلنا ہی مناسب تھا۔ کیتھی نے شیورلیٹ کی وسیع و عریض ڈکی کھولی۔ میں اور زری گل ٹانگیں سکیڑ کر اس میں گھس گئے۔ کیتھی نے ڈکی بند کر دی۔ لوہے کی قبر میں گھپ اندھیرا چھا گیا، تاہم آوازیں مکمل طور پر معدوم نہیں ہوئی تھیں۔ میں نے کیتھی کی اونچی ایڑی کی ٹھک ٹھک سنی جو ہمیں چھوڑ کر زینوں کی طرف واپس جا رہی تھی۔ ریسٹورنٹ سے امڑنے والا موسیقی کا مدھم شور بھی ڈکی میں پہنچ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ڈکی میں ہوا کی آمد و رفت کا راستہ موجود ہے۔ زری گل کو نسوار ملے ہفتے ہو چکے تھے، پھر بھی اس کی سانسوں میں نسوار کی مہکار موجود تھی۔ وہ ڈکی میں گھس کر بالکل ہی گول مٹول ہو گیا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے پہلو میں بڑا سا گاؤ تکیا رکھا ہو۔ پسینے اور حبس نے ہمارا برا حال کر دیا تھا۔
सोने पर सुहागा ये कि मुझे सीने का दर्द भी परेशान कर रहा था। कैथी को गए 5-10 मिनट ही हुए थे कि कोई कार स्टार्ट होकर पार्किंग लॉट से बाहर निकल गई। चंद मिनट बाद पार्किंग में फिर कदमों की आवाज उभरी और मर्दाना आवाजें सुनाई दी। इनमें से एक आवाज यकीनन काका की थी। वो किसी गाड़ी के दरवाजे खुले और पार्किंग लॉट में आने वाली गाड़ी में बैठ गए। इंजन स्टार्ट हुआ तो मुझे पता चला कि यह शेवरलेट के पहलू में खड़ी टोयोटा जीप है। ताहम स्टार्ट होते के साथ ही जीप का इंजन फिर बंद हो गया। ड्राइवर ने कई बार सेल्फ मारा लेकिन इंजन टस से मस नहीं हुआ। जीप वाले जीप से उतर गए। कार ले चलो। काका की आवाज मेरे कानों में पड़ी और मैं बुरी तरह चौंक गया। चंद लम्हे बाद कार के दरवाजे खुले और हिचकोलों के साथ 3-4 अफराद इसमें सवार हो गए। उस्ताद साहब, ये क्या हो गया? जरी गुल ने मेरे कान में गरम गरम सरगोशी की। आगे आगे देखो, तुम्हें भी बड़ा शौक है ना सैर सपाटे का। कार ने हरकत की और पार्किंग से निकलकर किसी हमवार सड़क पर दौड़ने लगी। जरी गुल तो पहले ही परेशान था। मेरा इत्मीनान भी चंद मिनट बाद मुकम्मल तौर पर रुखसत हो गया। वो नादीदा जंजीर जिसे मैं बिल्कुल फरामोश कर चुका था, अचानक मेरे हाथ में छनक आई थी। मेरा मतलब कलाई की घड़ी से है। घड़ी से सिग्नल की मखसूस आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही मध्यम मध्यम बर्फी झटके महसूस होने लगे। ये वही 9 किलोमीटर की हद पार करने वाला चक्कर था। मेरी निगाहों में वो मंजर घूम गया जब एंड्रे मुझे अपने साथ भोपाल शहर ले जा रहा था और यकायक मेरी घड़ी पर बर्की इर्तियाज शुरू हो गया था। इन पुरखतर लम्हात का तस्वुर करके मैं थर्रा जाता था। लेकिन आज सूरत हाल कहीं ज्यादा संगीन थी। मैं आजाद नहीं था बल्कि एक डिक्की में बंद था और जिन लोगों की गाड़ी थी वो मेरे दोस्त नहीं, जानी दुश्मन थे। 1 किलोमीटर, सिर्फ 1 किलोमीटर और फिर मेरे सीने में एक शगाफ हो जाना था। गुजरने वाले हर लम्हे के साथ बर्की झटकों की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। इसके साथ बीप बीप की मध्यम आवाज भी उभर रही थी। डिक्की के अंदर जरी गुल मेरे बिल्कुल करीब था, लिहाजा वो ये आवाज साफ सुन सकता था। ये आपका घड़ी क्यों बोलने लगा उस्ताद साहब? हम रेस्ट हाउस से बहुत दूर आ गए हैं। ओ खुदाया, ये आप क्या कह रहा है? इसका तो मतलब ये कि आपका जान एकदम खतरे में आ गया है। लग तो यही रहा है। हमको गाड़ी रुकवाना चाहिए। गाड़ी रुकवाएंगे तो जो तुम्हारे साले आगे बैठे हैं ना, वो हमें शूट कर देंगे। मेरा ख्याल आज पता चलने ही दो कि इस मनहूस चक्कर में क्या हकीकत है। जरी गुल सरतापा कांप गया। नहीं उस्ताद साहब, हम आपको रिस्क नहीं लेने दे सकता। अर्गिज नहीं, हम गाड़ी रुकवाता है। क्या करोगे? हम जोर से डिक्की बजाता है। वो आराम का तुखम अभी ब्रेक लगा देगा। 1 किलोमीटर का मुख्तसर फासला तेजी से तय हो रहा था। जरी गुल ने डिक्की बजाने के लिए हाथ ऊपर उठाए, लेकिन इससे पहले कि वो आवाज पैदा करता, कार की रफ्तार अचानक कम हो गई और फिर एक मोड़ काटकर वो रुक गई। चंद लम्हे बाद इसका इंजन भी बंद हो गया। मेरे और जरी गुल के सीने से तवील सांस निकल गई। गाड़ी के दरवाजे खुलने बंद होने की आवाजें आईं और फिर अतराफ में गहरी खामोशी छा गई। ना कोई आहट थी, ना कोई मंजर। ऐसे सुकूत में मामूली सा खटका भी चौंका देता है। जब किसी ने क्लिक की आवाज से डिक्की का ताला खोला तो हम बुरी तरह चौंक गए। ताला ड्राइविंग सीट की तरफ से खोला गया था और अब ताला खोलने वाला घूम कर डिक्की की तरफ आ रहा था। मैं और जरीगुल पूरी तरह चौकस हो गए। डिक्की का ढकना उठाया गया। ताजा हवा का झोंका तेजी से अंदर आया। मेरी निगाह एक नारियल के दरख्त की बुलंद शाखों पर पड़ी। इन शाखों से पीछे चांद झांक रहा था, मगर एक चांद हमारे बिल्कुल नजदीक था और इसी चांद ने डिक्की खोली थी। इस स्याह फाम मर्दाना चांद ने आंखें सुकेड़कर हमें देखा, फिर हैरत से इसका मुंह खुल गया। इससे पहले कि इसके खुले मुंह से हैरत और इस्तेजाब की आवाज निकलती, मैंने उछलकर इसकी गर्दन पकड़ी और जोर लगाकर सर नीचे झुका दिया। जरी गुल ने इसे टांग रसीद की। मैंने घुटने से इसकी पसलियों में एक बड़ी जालिम किस्म की जरब लगाई और फिर गर्दन को मखसूस झटका देकर इसे होश से बेहोशी की वादी में धकेल दिया। ये सारा अमल चंद सेकंड के अंदर बड़ी खामोशी से अंजाम पाया। हम इसे घसीटकर करीबी दरख्तों में ले गए और बड़े बड़े पत्तों वाले पौधों में लिटा दिया। यहाँ चांद की रोशनी में मैंने गौर से इसका चेहरा देखा। इसकी नाक से खून जारी था। गालिबन मेरे घुटने की शदीद जरब ने इसके पहलू में कोई चीज फाड़ डाली थी।
تاہم مجھے اس کی یہ حالت دیکھ کر زیادہ افسوس نہیں ہوا۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ یہ وہی لمبی گردن والا شخص تھا جو آروشی تک کاکا کے پیغامات پہنچاتا تھا۔ طوفانی رات میں ساحل پر جو 2 افراد آروشی سے ملنے آئے تھے، ان میں یہ لمبی گردن والا شامل تھا۔ میں نے چند گز کے فاصلے سے اس کی پرچھائیاں دیکھی تھیں۔ آروشی نے اس زرافے کا نام امرناتھ بتایا تھا۔ آروشی کے بیان کے مطابق یہ شخص ان حملہ میں بھی شامل تھا جنہوں نے چند ہفتے پہلے ریسٹ ہاؤس کے پچھواڑے نینا کے آشیانے پر حملہ کیا تھا اور اس کی عزت تار تار کی تھی۔ آروشی سے بھی یہ شخص دستدرازی کرتا رہا تھا۔ میں نے نفرت سے اس پر تھوک دیا۔ زری گل اس کے پاس کچھ جھاڑ جھنکار اکٹھا کر رہا تھا۔ ہم نے اسے جھاڑ جھنکار میں یوں چھپا دیا کہ آسانی سے اسے ڈھونڈنا ممکن نہیں رہا۔ مطمئن ہو کر ہم آگے بڑھ گئے۔ ہم ابھی تک عمارت کی 4 دیواری میں تھے۔ یہ 4 دیواری 2-2.5 ایکڑ میں پھیلی ہوئی تھی۔ اصل عمارت کے چاروں طرف گھنے درخت، ببون بیلے اور پھولدار جھاڑیاں گھیرا ڈالے ہوئے تھی۔ کھپریل کی چھت والی یہ پرشکوہ عمارت قدیم طرز کی تھی اور مین دروازے کی پیشانی پر ایک بہت بڑی گھڑی لگی تھی۔ میں نے دیکھا روشن ڈائل والی گھڑی رات کے 11 کا وقت بتا رہی ہے۔ اتنی رات گئے کاکا ریسٹورانٹ کی گہما گہمی چھوڑ کر یہاں چلایا تھا۔ معلوم نہیں یہاں کون رہتا تھا اور کاکا سے اس کا کیا تعلق تھا۔ ہم جنگل نما باغ میں بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتے عمارت کے قریب تر پہنچ گئے۔ عمارت کے عین سامنے چند شاندار گاڑیاں کھڑی نظر آئیں۔ ایک گاڑی کے قریب ایک فربند نام شخص کو دیکھ کر میں بری طرح چونک گیا۔ یہ شخص عربی تھا۔ اس نے شیخ عاصم کی طرح انگریزی لباس پہن رکھا تھا، تاہم سر پر ڈبی دار سرخ عمامہ دور سے ہی نظر آ رہا تھا۔ عربی کو دیکھ کر میرا تجسس انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا۔ میں نے زری گل کو ضروری ہدایت دے کر گھنے درختوں میں چھپایا اور خود ایک تاریک دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا عمارت کی طرف بڑھا۔ بہت دنوں بعد میرے ہاتھ آزاد ہوئے تھے اور میرا دل مچل رہا تھا کہ ان ہاتھوں سے کچھ کروں۔ دیوار سے اصل عمارت تک کا درمیانی فاصلہ میں نے بھاگ کر طے کیا اور پانی کے ایک پائپ کے قریب پہنچ گیا۔ پانی کے پائپ کے ذریعے اوپر چڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں زری گل کو باغ میں چھوڑایا تھا۔ پائپ کا حجم اور مضبوطی کا اندازہ کرنے کے بعد میں نے اپنے جوتے اتار کر ایک تاریک گوشے میں رکھے اور اوپر چڑھنے لگا۔ پہلی منزل کی کھڑکی کو دھکیلا تو وہ بے آواز کھل گئی۔ میں اندر داخل ہوا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں ایک سجے سجائے کمرے کا منظر نگاہوں کے سامنے آیا۔ عمارت قدیم طرز کی تھی لیکن اندرونی آرائش میں جدت اور سہولت کا خیال رکھا گیا تھا۔ دبیس قالین پر صوفے اور بیڈ کے درمیان ایک شخص چت لیٹا خراٹے لے رہا تھا۔ اس کے قریب ہی جانی واکر کی ایک بوتل لڑکی پڑی تھی۔ پورے کمرے میں الکوہل کی بو رچی بسی تھی۔ مدھوش شخص کا لباس دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بھی امارات کا کوئی باشندہ ہے۔ وہ اس انداز میں لیٹا تھا کہ میں اسے پھلانگے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ بڑی احتیاط سے میں اس کے اوپر سے گزرا۔ اس شخص کے خد و خال کچھ جانے پہچانے سے لگ رہے تھے۔ اونچی ناک جس کے درمیان ایک چھوٹا سا خم تھا، باریک ہونٹ اور رخساروں کی نمایاں طور پر ابھری ہوئی ہڈیاں۔ میں کچھ دیر تک اس شخص کو دیکھتا رہا، پھر ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اس شخص کے خد و خال میں شیخ عاصم کی جھلک تھی۔ مجھے غزالہ کی بات یاد آئی۔ اس نے بتایا تھا کہ جن لوگوں سے شیخ عاصم کا پراپرٹی کا جھگڑا ہے وہ اس کی برادری سے ہی ہیں۔ تو کیا یہ وہی لوگ تھے جن سے شیخ عاصم کی دشمنی چل رہی تھی؟ اگر ایسا ہی تھا تو پھر کاکا کی یہاں موجودگی بھی سمجھ آتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ عین ممکن تھا کہ شیخ عاصم کے رشتہ داروں کے کہنے پر ہی کاکا شیخ عاصم کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہا ہو۔ یہ ایک سنسنی خیز انکشاف تھا، لیکن میں زیادہ دیر اس انکشاف پر غور و فکر نہیں کر سکتا تھا۔ میں ایک اجنبی چھت تلے کھڑا تھا اور کسی بھی وقت یہاں کا کوئی مکین مجھے دیکھ کر شور مچا سکتا تھا۔ میں بالکل تنہا تھا۔ میں نے سوچا شاید اس کمرے میں سے اپنے دفاع کے لیے مجھے کوئی ہتھیار مل جائے۔ سونے والا مدہوش سو رہا تھا۔ میں نے بڑی احتیاط سے کمرے کی تلاشی لی، لیکن گوہر مطلوب حاصل نہ ہوا۔ ہاں، ایک الماری کی دراز میں سے پاسپورٹ اور ایئر لنکا کے ٹکٹ وغیرہ ملے۔ ان کاغذات سے پتہ چلا کہ کمرے میں مدہوش پڑے شخص کا نام عیسیٰ ہے اور میری توقع کے مطابق اس کا تعلق دبئی سے ہی ہے۔ عیسیٰ کے نام پر مجھے اپنا سفاک دشمن عیسیٰ جان یاد آ گیا۔ میں نے اس کے ظالمانہ قبضے سے ایئر ہوسٹسوں کو رہائی دلائی تھی اور اسے پشاور پولیس کے حوالے کر کے انڈیا آ گیا تھا۔ اس مارکے میں عیسیٰ جان شدید زخمی ہوا تھا
اور میں نے اس کے زخموں کی لالی بعد ازاں شنکر کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ 2-3 منٹ کمرے میں رہنے کے بعد میں دروازہ کھول کر باہر راہداری میں نکل آیا۔ ابھی 3-4 قدم ہی اٹھائے تھے کہ بہت پھرتی سے ایک ستون کی آڑ لینا پڑی۔ کچھ افراد باتیں کرتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے۔ میں ستون سے چپک کر تاریکی کا حصہ بن گیا۔ کلائی کی گھڑی ان پرخطر لمحات میں بھی اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھی۔ وہ نہ صرف میرے بازو پر مسلسل جھٹکے لگا رہی تھی بلکہ اس میں سے بیپ بیپ کی مسلسل آواز بھی آ رہی تھی۔ اگر آنے والے ستون کے بالکل پاس سے ہو کر گزرتے تو یہ آواز ان کے کانوں تک پہنچ سکتی تھی۔ فوری طور پر میری سمجھ میں اور کچھ نہیں آیا۔ میں نے آواز دبانے کے لیے گھڑی والی کلائی اپنی ٹانگوں میں دبا لی۔ آنے والوں میں کاکا کے علاوہ 2 عربی بھی تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے ایک عربی نے ہاتھ میں چیتے کا بچہ اٹھا رکھا ہے اور پیار سے اسے تھپک رہا ہے۔ لیکن جب یہ لوگ قریب پہنچے تو اندازہ ہوا کہ اس شخص کے ہاتھ میں جیتا جاگتا چیتا نہیں، اس کی کھال تھی۔ وہ اس کھال کے بارے میں باتیں کرتے میرے قریب سے گزرے اور آگے بڑھ گئے۔ راہداری روشن تھی اور وہاں مختلف افراد کی آمد و رفت جاری تھی۔ میں کچھ دیر ستون کے پیچھے چھپا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ راہداری خالی ہو اور مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ ملے، لیکن یہ امید بڑھ نہیں آئی، بلکہ یوں ہوا کہ کچھ سنہالی ملازم مستقل طور پر راہداری میں کرسیاں ڈال کر بیٹھ گئے اور گپ شپ کرنے لگے۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ کاکا کے ڈرائیور کی گمشدگی کسی بھی وقت اس کا راز کھل سکتا تھا۔ ایسا ہوتا تو میں اور زریکل بھی شدید خطرے میں پڑ جاتے۔ میں نے واپس لوٹنا مناسب سمجھا۔ ستون کی اوٹ سے نکل کر میں دوبارہ کمرے میں پہنچا۔ یہاں سب کچھ جوں کا تو تھا۔ گھنگریالے بالوں والے شیخ کے خراٹے بھی اسی طرح گونج رہے تھے۔ میں نے ایک بار پھر اس کو پھلانگا اور کھڑکی کے ذریعے پائپ تک پہنچا۔ پائپ سے اترتے ہوئے ایک بار پھر جسم کے ہر حصے پر دباؤ پڑا اور میرے پہلو کی ٹیسیں شدید تر ہو گئیں۔ نیچے اتر کر میں نے جوتے پہنے اور محتاط قدموں سے چلتا زریگل سے ملا۔ ہاں جی، کیا کر کے آیا ہے آپ؟ بہت کچھ، باہر چل کر بتاؤں گا۔ لیکن باہر نکلیں گے کیسے؟ جیسے انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے۔ آؤ میرے پیچھے۔ ہم دونوں گھنے درختوں میں چلتے واپس مین گیٹ کی طرف بڑھے۔ 20-30 قدم دور آنے کے بعد میری نگاہ اس شیورلیٹ گاڑی پر پڑی جس میں ہم لیٹ کر یہاں پہنچے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک ننھی منی سی سفید کار تیزی سے شیورلیٹ تک پہنچی۔ اس کی ہیڈ لائٹس بند ہوئی اور اندر سے کوئی عورت نکل کر شیورلیٹ کی طرف بڑھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو پہچان لیا، وہ فربا اندام کیتھی تھی۔ شیورلیٹ کے نزدیک پہنچ کر اس نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنے پرس میں سے چابی نکالی اور کار کی ڈکی کھول دی۔ ڈکی کھولنے کے بعد وہ ایک دم حیران پریشان نظر آنے لگی۔ ہم دونوں بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کیتھی نے بوکھلاہٹ کے عالم میں ڈکی بند کی اور واپس اپنی ننھی منی گاڑی کی طرف بڑھی۔ اسی وقت میں اور زریگل درختوں سے نکل کر اس کے سامنے آ گئے۔ اوہ مائی گاڈ، تم دونوں خبیث باہر کیسے نکل آیا؟ جادو کے زور سے، میں نے مختصر جواب دیا۔ ہمارے یہاں کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے، چلو میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں یہاں سے باہر نکال دیتی ہوں۔ میرا دل چاہا کہ میں اس زخمی امرناتھ کے بارے میں بتا دوں جو باغ میں جھاڑ جھنکاڑ کے نیچے بے ہوش پڑا ہے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، لیکن پھر میں نے ارادہ بدل دیا۔ یہ شخص نینا جیسی معصوم لڑکی کے قاتلوں میں سے تھا اور معلوم نہیں اور کتنی زندگیاں اس کی بھیڑ چڑھی تھیں۔ ایسا شخص اگر مر رہا تھا تو اسے مر ہی جانا چاہیے تھا۔ کیتھی ہمیں اپنے ساتھ اپنی صابندانی گاڑی میں لے آئی۔ اپنے بھاری بھرکم جسم کو توڑ مروڑ کر وہ مختصر گاڑی میں داخل ہوئی تو یوں لگا جیسے کوئی ہتھنی ٹیلی فون بوتھ میں گھس آئی ہے۔ تم دونوں سیٹوں کے درمیان چھپ جاؤ۔ سیٹوں کے درمیان جگہ ہی کتنی تھی۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح ہم سمٹ سمٹا کر نیچے جھک گئے۔ گاڑی یو ٹرن لے کر عمارت سے نکلی اور ہموار سڑک پر دوڑنے لگی۔ میری کلائی پر لگنے والے جھٹکے بتدریج کمزور پڑ رہے تھے۔ 2-2.5 کلومیٹر آگے آنے کے بعد گاڑی کیلے کے باغ میں رک گئی۔ چاندنی رات میں درختوں پر زرد کیلوں کے گچھے بڑے بھلے لگ رہے تھے۔ باغ سے آگے حد نگاہ تک تمباکو کے کھیت تھے۔ گاڑی بند کر کے کیتھی نے اس کی ہیڈ لائٹس بجھا دی۔ وہ ہانپی ہانپی لگ رہی تھی۔ اپنے کشادہ سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ بولی، شکر ہے خدایا، میں تو سمجھی تھی تم پکڑے گئے ہو، لیکن تم لوگ ڈکی میں سے نکلے کیسے؟ بس قسمت ساتھ دے گئی۔ ڈرائیور نے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف سے ڈکی کھولی۔ وہ شاید ڈکی سے کچھ لینا چاہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکل کر ڈکی تک پہنچتا
ہم چمپت ہو گئے۔ امیزنگ، ونڈرفل، یہ تو معجزہ ہو گیا۔ خیر یہ بتاؤ اب کیا ارادے ہیں تم دونوں لوفروں کے؟ آپ نے ہمارے لیے بے حد مشکل اٹھائی ہے، ہم آپ کو مزید کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتے، بس ہمیں کسی مناسب مقام پر اتار دیجیے۔ وہ تنک کر بولی، یہ رسمی کلمات مجھے بالکل نہیں پسند، بس جو بھی میرے دل میں آیا تھا میں نے وہی کیا۔ مجھ پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو یہ کرنا کہ پکڑے نہ جانا، ورنہ کاکا اور اس کے خوخار بھیڑیے مار مار کر سب کچھ معلوم کر لیں گے تم سے، اور پھر تمہارے ساتھ میری جان بھی عذاب میں آ جائے گی۔ چلو اب نکلو میری گاڑی سے، میرے خیال میں تمہارے دفعہ دور ہو جانے کے لیے یہ مناسب مقام ہے۔ یہاں کھیتوں سے ہو کر چلو گے تو آدھے پون گھنٹے میں گال روڈ پہنچ جاؤ گے۔